السلام علیکم، میرا نام ہے نوید شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر ٹیم یوٹیوب چینل۔ ترکی نے ڈرامہ غازی ارطغرل بنا کر مسلمانوں کو نہ صرف اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یکجا کر دیا ہے۔ اس وقت غازی ارطغرل اور عثمان غازی ڈرامہ دسیوں ممالک میں ترجمے کے ساتھ نشر ہو رہا ہے، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ڈرامہ سیریل بن چکا ہے۔ ترکی ڈرامہ غازی ارطغرل نے مسلمان نوجوانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام خلافت عثمانیہ حاصل کرنے کے لیے پرجوش کر دیا ہے۔ ارطغرل اسلامی روایات، جہاد، عدل و انصاف اور دیگر شاعر کی ترجمانی کرتا شاہکار ہے، جس نے دنیا بھر میں مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ متعدد ترجموں اور سب ٹائٹلز کے ساتھ دسیوں سے زیادہ ممالک کے سرکاری اور غیر سرکاری چینلز پر دکھایا جانے والا یہ ڈرامہ ہالی ووڈ انڈسٹری پر بم بن کر گرا ہے۔ یہاں تک نیو یارک ٹائمز تک کو یہ آرٹیکل لکھنا پڑ گیا کہ ترکی اس ڈرامے کو بنیاد بنا کر خلافت عثمانیہ کی تجدید نو پر گامزن ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات میں تو یہ بین ہو چکا ہے۔ دراصل جب ارطغرل عرب دنیا میں مقبول ہوا تو اس پر پابندی لگوا دی گئی اور سعودی عرب کے دبئی میں موجود مڈل ایسٹ براڈ کاسٹنگ سینٹر نے اس ڈرامے کو اپنے ٹی وی نیٹ ورکس پر ممنوع قرار دے دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عرب دنیا میں ارطغرل کی مقبولیت پہلے سے بڑھ گئی۔ عربوں نے اسے آن لائن دیکھنا شروع کر دیا اور کہا جا رہا ہے عرب دنیا میں اس ڈرامے کو دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہے۔ عرب امارات اور مصر میں اس کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی گئی۔ عرب قومیت کا کارڈ کھیلنے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ عرب اور مسلمان ممالک میں ارطغرل کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ پھر بات فتووں تک پہنچ گئی اور مصر کے فتوے دینے کے سب سے بڑے ادارے دارالافتاء نے ارطغرل کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ اس ڈرامے کو کسی بھی صورت نہ دیکھا جائے۔ اس سارے معاملے میں ڈرامہ اہم نہیں، طریقہ واردات اہم ہے۔ قوم پرستی کی لڑائی ہے لیکن مذہب کے فتوے کی مدد سے لڑی جا رہی ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ یہی ہاتھ ہوتا آیا ہے، جہاں جب اور جس کام میں ضرورت پڑی مذہب کو استعمال کر لیا۔ ضرورت کا تقاضا ہوا تو عورت کی ڈرائیونگ بھی غیر اسلامی قرار دے دی گئی اور ضرورت بدلیں تو ویلنٹائن ڈے بھی جائز قرار پایا۔ ضرورت ہو تو فلسطین کو شرعی تقاضا بنا کر امت کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے اور بھارت کی معیشت نظر آ رہی ہو تو کشمیر صرف پاکستان کا مسئلہ قرار پاتا ہے اور OIC کی وزراء خارجہ کونسل کا اجلاس تک بلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی 70 سالہ فلم انڈسٹری کو ترکی کے ڈرامے غازی ارطغرل نے صرف 2 سال میں دفن کر دیا ہے۔ گزشتہ 60-70 سال سے دنیا کو فلمیں اور جھوٹے ڈرامے مصنوعی پھولوں پر سجا کر پیش کرنے والا یورپ اور انڈیا ترکی ڈرامہ غازی ارطغرل کی مخالفت میں کھل کر سامنے آ گیا ہے، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ انڈین حکومت نے اپنے اداکاروں پر پابندی لگا دی ہے کہ تم ترکی ڈرامہ غازی ارطغرل کی ڈبنگ نہیں کرو گے، جس کے بعد پاکستانی اداکاروں نے سیزن 1 کی ڈبنگ کی ہے۔ بھارت میں اس ڈرامے پر پابندی لگانے اور ڈبنگ سے روکنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ترکش ڈرامہ سیریز مقبوضہ کشمیر میں بہت مشہور ہو رہی ہے۔ بھارت کو خدشہ ہے کہ اس سے کشمیر میں آزادی کی تحریک کو مزید ہوا ملے گی، چونکہ وادی کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا اور مقامی کیبل آپریٹرز کو پاکستان، ترکی اور ایران سے مواد نشر کرنے کی ممانعت ہے۔ لہٰذا کشمیریوں نے اس ڈرامے کو ڈاؤن لوڈ کر کے USB فلیش ڈرائیوز پر ایک دوسرے سے شیئر کرنا شروع کر دیا۔ اس ڈرامے سے کشمیریوں کو حوصلہ مل رہا ہے کہ 2000 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا قبیلہ ایمان کی طاقت سے پورے یورپ پر 600 سال حکومت کرتا رہا اور فاتحہ رہا۔ یہ متاثر کن بات ہے، یعنی اگر آپ کا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا ارادہ ہے تو آپ کے راستے میں کچھ بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ اس ڈرامے میں انہوں نے اس وقت کی سپر پاورز کو شکست فاش دی اور ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو صدیوں مسلمانوں کی شان و شوکت کی عظیم مثال بنا رہا۔ اس ڈرامے کا واضح پیغام ہی ہے جو بھارت اور مغرب سے ہضم نہیں ہوتا۔ کشمیری اس سیریز کو تفریح کے طور پر دیکھتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جو اپنا اثر اور ایمان کی طاقت کا پیغام دیکھنے والوں پر چھوڑ جاتا ہے۔ ارطغرل کا یقینی طور پر ایک سیاسی ایجنڈا ہے، ویسے بھی کوئی دو مالائی کہانی نہیں، حقیقی کرداروں اور حقیقی واقعات پر مبنی سیریز ہے۔ خصوصاً مسلمان نوجوانوں اور کشمیریوں کے لیے یہ ڈرامہ بہت ہی انسپائرنگ ہے۔ کشمیریوں کا کہنا ہے اس سیریز کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ حق اور انصاف کے مقصد کے لیے لڑنے والے کبھی بھی نتائج سے مایوس نہیں ہوتے اور ان کا مقصد صرف اور صرف حق کے راستے پر چلنا ہوتا ہے۔ ہتھیار ڈالنا کبھی بھی آپشن نہیں ہوتا اور ہتھیار ڈالنے والوں کو تاریخ
کبھی معاف نہیں کرتی۔ ارطغرل نے ثقافتی سطح پر کشمیریوں کو اپیل کیا ہے۔ اداکاروں کے رواج اور انداز کشمیریوں سے ملتے جلتے ہیں۔ 300 سے زائد اقساط اور 5 سیزن پر مبنی یہ سیریز خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ترک کائی قبیلے کے ایک سردار ارطغرل غازی کی زندگی کے نشیب و فراز، سازشوں اور چالوں اور بیک وقت مسیحوں، منگولوں اور اندرونی سازشوں کا مقابلہ کر کے ترک ریاست کے قیام کی کہانی ہے، جو بعد ازاں اس کے تیسرے بیٹے عثمان کے نام سے ایک ترک ریاست سے بڑھ کر خلافت عثمانیہ کی بنیاد پر ختم ہوتی ہے۔ کورلش عثمان کے نام سے ایک نئی سیریز ارطغرل کا تسلسل ہے اور اس کے بیٹے عثمان کی زندگی پر بنائی گئی ہے، جس کا پہلا سیزن TRT ترک سرکاری چینل پر دکھایا جا رہا ہے۔ مزید جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ترک صدر رجب طیب اردگان سے ملاقات کے بعد ارطغرل کے اردو ترجمے کی پاکستانی سرکاری چینل PTV پر آن ایئر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، جو تسلیم کیا گیا۔ ارطغرل PTV کے نام سے رمضان سے چند دن قبل یوٹیوب پر ایک نیا چینل بنایا اور روزانہ کی بنیاد پر شام 7:45 پر نئی قسط اپلوڈ کی جاتی ہے، جس کی رپیٹ رات اور اگلے دن 12 بجے دکھائی جاتی ہے۔ ارطغرل اردو کا یوٹیوب چینل مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کرتے ہوئے صرف 2 ہفتوں میں 1 ملین سبسکرائبرز کا عدد عبور کر چکا ہے، جبکہ یوٹیوب پر ورلڈ ریکارڈ ایک مہینے میں 6.6 ملین سبسکرائبرز کا ہے۔ اب PTV کا اگلا ہدف 6 ملین سے زائد سبسکرائبرز لے کر ورلڈ ریکارڈ بنانے کا ہے۔ یہ ہدف مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اس مقبولیت نے PTV کے مردہ گھوڑے میں بھی جان ڈال دی ہے، جو گزشتہ 1 دہائی سے زوال کا شکار تھا۔ ارطغرل ڈرامہ سیریل یوٹیوب پر اب تک اپلوڈ ہوئی تمام اقساط میں ہر ایک کے ویوز ملینز میں ہیں۔ ارطغرل غازی ٹویٹر پر پاکستان میں اب تک متعدد بار ٹاپ ٹرینڈنگ بن چکا ہے۔ فیس بک پر گزشتہ 2 ہفتوں سے ارطغرل زیر بحث ہے۔ جہاں ارطغرل کے حامیوں کی بڑی تعداد اس کے فوائد اور ثمرات گنواری ہے، وہاں فریق مخالف بھی فتوے اور دیگر دلائل کے ہمراہ میدان میں موجود ہیں۔ اسی طرح ٹک ٹاک پاکستان پر بھی ہر دوسری ویڈیو کا عنوان ارطغرل ہی ہے۔ جہاں پاکستان کے بہت سے معروف لوگ، حمزہ علی باسی اور دیگر نے اس کی حمایت کی اور دیکھنے کی درخواست کی، وہاں لالی ووڈ انڈسٹری کے کچھ بڑے نام جیسے کہ شان شاہد نے اس کی مخالفت کی اور اپنے ہیروز پر کام کرنے کی تجویز دی۔ قطع نظر اختلافات کے ارطغرل غازی ڈرامہ سیریل اس سے بہت بہتر ہے، جو پروڈکشن پاکستانی اور انڈین ڈرامہ اور فلم انڈسٹری پیدا کر رہی ہے، بلکہ اگر کہا جائے کہ ہالی ووڈ سے بھی لاکھ درجے بہتر ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اس ڈرامے کی 13ویں صدی میں اسلامی فتوحات کے حوالے سے انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ اس ڈرامے کو ترکی کا گیمز آف تھرون بھی کہا جا رہا ہے۔ ارطغرل کو لوگ دیوانہ وار دیکھ رہے ہیں۔ بچے بھی ترک جنگجوؤں ارطغرل، وامسی ڈوگن اور ترگت عبد الرحمن کے دیوانے ہو چکے ہیں۔ ہر کردار کے ساتھ بچوں کا پسند اور کہیں ناپسند کا ریلیشن شپ بن رہا ہے۔ بچوں کی خواہش ہے کہ وہ ارطغرل جیسا بہادر اور نیک ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ ارطغرل سے بھی زیادہ سلمان شاہ کا کردار ہٹ جا رہا ہے۔ ایک بوڑھا بیمار سردار اپنے قبیلے کے لیے کچھ بھی قربان کرنے کو تیار ہے۔ سلمان شاہ کی دلیری اور جرگے میں خطاب بے حد متاثر کن ہیں۔ جب وہ خطاب کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے اور وہاں موجود ہر شخص سینے پر ہاتھ رکھ کر سر خم کر دیتا ہے، یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صوفی شیخ ابن العربی کے سکرین پر آتے ہی لوگ مؤدب ہو جاتے ہیں، لیٹے ہوں تو فوری اٹھ بیٹھتے ہیں کہ جیسے حقیقت میں استاد سامنے تشریف لے آئے ہیں۔ ہمیں پہلی بار یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ سکیں کہ یہ ہے ہمارا ایک ایسا ہیرو کہ اس جیسا بنو تو ہمیں تم پر فخر ہوگا۔ ارطغرل نے زندگی کے ایک نئے تجربے سے روشناس کرا دیا ہے۔ وہ مسلمان ہے، امت کے لیے مرنا اس کا نصب العین ہے، اور مسلمان اس سے دلی طور پر اس قدر جڑ گئے ہیں کہ اس کی کامیابی ان کی کامیابی اور مشکل ان کی مشکل بن گئی ہے۔ یہ ایک امت ہے، ایک ہے، بھائی بھائی ہیں۔ یہ سب اگر آپ خود محسوس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈرامہ آپ کو محسوس کروا دے گا، اور یہ آپ ڈرامہ لازمی دیکھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔